لندن میں عید کی تیاریاں عروج پر، چاند رات شایان شان طریقے سے منانے کے لیے بازاروں اور شاپنگ مالز کی سجاوٹ کے ساتھ ساتھ چاند رات شوز بھی منعقد کیے جائیں گے۔ لندن کے علاقہ ساؤتھ ہال میں چاند رات شو کی تیاریوں کے سلسلے سے دیکھتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین نوان کی رپورٹ۔ اوورسیز پاکستانی اپنے روایتی تہواروں کو یادگار بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ عید ہو یا چاند رات، ہر لمحہ یادگار بنانے کے لیے لندن میں اوورسیز پاکستانی بھرپور اہتمام کرتے ہیں۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں چاند رات کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے دیدہ زیب کپڑوں، مہندی، چوڑیاں اور دیگر اشیاء کے سٹالز ایک چھت تلے سجائے جائیں گے۔ اس ایونٹ کے حوالے سے بریفنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ چاند رات شو کے آرگنائزر سمرین چودھری، ارسلان بیگ، عمران چودھری اور قیس خان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ لندن کی سب سے بڑی چاند رات تقریب ہوگی، جس میں لندن سمیت دیگر شہروں سے بھی لوگ سارا دن شرکت کریں گے۔ چاند رات کو یادگار بنانے کے لیے لائیو میوزیکل پرفارمنس اور ریفل ٹکٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے منتظمین نے اوورسیز پاکستانیوں کو چاند رات شو میں زیادہ سے زیادہ شرکت کی دعوت دی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک فیملی ایونٹ ہوگا جس میں سب کی دلچسپی کا سامان ہوگا۔ ہر سال کی طرح اس دفعہ کریٹو ٹیم سمرین چودھری ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی وہ ایک چاند رات لے کے آ رہی ہیں، اور اس چاند رات میں بہت سا ہلہ گلہ ہونے والا ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے تمام پاکستانی کمیونٹی سے کہ وہ سب اس چاند رات کا حصہ بنے، جو کہ سیفرون ساؤتھ ہال میں منعقد ہونے والی ہے۔ لائیو پرفارمنسز ہوں گی، بڑے آرٹسٹس آ رہے ہیں اس چاند رات پہ، ٹاپ برانڈز ہیں، ٹاپ کمپنیز ہیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی۔ تو آپ سب آئیں اپنی فیملی، فرینڈس، بچوں کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ یہ چاند رات منائیں۔ اس کے اندر آپ کو ڈفرینٹ قسم کے اسٹال جیسے کہ مہندی، کھانا پینا، کپڑے اور روایتی چیزیں ملیں گی، جس سے آپ اپنی چاند رات کو بہتر بنا سکتے ہیں، وہ ایکسپیرینس حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو پاکستان میں ملے گا۔ میں آ رہی ہوں چاند رات کو پرفارم کرنے، اور انشاءاللہ آپ ضرور آئیے گا، بہت مزیدار ایونٹ ہونے والا ہے۔ کریٹو ٹیم لے کے آ رہی ہے آپ کے لیے چاند رات، یہاں پر بہت سنگرز ہوں گے۔ کریٹو ٹیم آپ کے لیے ایک بار پھر لا رہی ہے چاند رات سیفرن ڈیور ساؤتھ ہال میں۔ پلیز آپ اپنی فیملیز، اپنے بچوں کے ساتھ آئیں اور ہمارے ساتھ اس سال ایک بار پھر چاند رات منائیں۔ ہاں، لاسٹ ایئر اس دفعہ بھی کریٹو ٹیم نے چاند رات سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ لاسٹ ایئر کافی ہٹ گئی تھی، انشاءاللہ اس سال بھی جائے گی، اور آپ سب آئیے اپنی فیملی، بچوں کے ساتھ، اور انجوائے کریں۔ On the 3rd and 4th of June ہم لوگ اس سال پھر چاند رات بہت بڑے لیول پہ کر رہے ہیں۔ کریٹو ٹیم اس چیز پروجیکٹ کو لے کر آ رہی ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے پلیز آپ لوگ آئیں اپنے بچوں کو، پوری فیملی کے ساتھ۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ہم سب کو مل جل کے رہنا چاہیے۔ مور پیپل سنگرز ہمارے ہوں گے، قیس خان، ارسلان بیگ، شیلا، اور بھی ہوسٹ ہوں گی، عائشہ، روبی اور مائی سیلف ایز ویل۔ پلیز فیملی کو لے کے آئیں۔ سیفرن ڈیور میں ہے، 3rd اور 4th جون کو ہوگا۔ ساؤتھ ہال میں سیفرن ڈیور میں 3rd یا 4th کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ ملاقات ہوگی آپ سب سے۔ وہاں پہ اسٹالس ہیں، مہندی ہے، کپڑے ہیں، چوڑیاں ہیں، بیوٹی کا سارا پروڈکٹ ہے۔ سو اٹس گونا بی امیزنگ نائٹ فار ایوری بڈی، سو پلیز کم اینڈ جوائن اس دیئر اینڈ ویل میک شیور دیٹ یو ہیو دا بیسٹ ٹائم آف یور لائف۔ دوسری جانب عید کی شاپنگ کا ہنگامہ عروج پر ہے۔ شہر میں کئی مقامات پر پاکستانی کمیونٹی شاپنگ اور روایتی گہما گہمی سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ کہیں چوڑیاں تو کہیں روایتی مشرقی ملبوسات اور مہندی کے سٹالز خواتین کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ والتھم فارسٹ اسمبلی ہال کے باہر والتھم فارسٹ کونسل اور والتھم فارسٹ کونسل آف ماسک کی جانب سے اوپن افطاری کا اہتمام کیا گیا، جس میں نہ صرف مسلم بلکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے کمیونٹی نے بھی شرکت کی اور مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ تفصیلات ایسٹ لندن سے سلیم صابری کی اس رپورٹ میں دیکھیں۔ والتھم فارسٹ کونسل ہال کے باہر مختلف مساجد اور کمیونٹی کے لوگوں نے اجتماعی افطار کا اہتمام کیا، جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مقامی شہری بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ افطار پارٹی میں میئر آف والتھم فارسٹ کونسلر سیلی لٹل جان، کونسلر احسان خان، کونسلر چودھری لیاقت علی سمیت دیگر کونسلرز، کمیونٹی رہنما راجہ اللہ دتا، چودھری شوکت علی، چودھری عبد المجید اور دیگر مختلف کمیونٹیز کے افراد موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے اسلام کے امن و سلامتی
کے پیغام کو اجاگر کیا. اوپن افطار کو بے حد سراہا گیا. افطار پارٹی کی تقریب سے میئر آف والدم فارسٹ کاؤنسلر سیری لٹل جان نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ والدم فارسٹ کاؤنسل میں مختلف مذاہب کے لوگ بڑے پیار اور محبت سے رہتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے مذہبی تہواروں میں بھرپور شرکت کرتے ہیں, اور آج ٹاؤن ہال کے باہر موجود مختلف کمیونٹیز کے افراد کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے. Everyone can agree that gratitude for the food that we eat is essential. We all need to remember it doesn't come from nowhere. We all need to remember the people who do not have enough food to eat in this community and around the world. So I'm very, very happy to be at this event this evening and to speak to you and to talk about gratitude and also connecting our communities in Waltham Forest. جیسے ہی افطاری کا وقت ہوا, فضا اذان کی پرکیف آواز سے گونج اٹھی. اشہد ان لا الہ الا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کمیونٹی رہنما شوکت علی اور دیگر کا کہنا تھا کہ اس افطار پارٹی کا مقصد مختلف کمیونٹیز کو ملانا ہے. It's such a lovely to see so many people come together here today, and iftar celebration, all faiths here gathered here tonight, and I think it's fantastic. This is the first time Waltham Forest has ever held a iftar like this, and it's lovely to see so many of them come together today to celebrate iftar with us. It's a pleasure and honor to be here this evening and to see how our community coming together to share the pillar of Islam, which taught us about giving and also sharing. And it's just wonderful to see so many people from our diverse community coming together this evening to share in iftar, and it's been an amazing experience for me personally. And I hope that we're going to do more and bigger things next year for Ramadan. شرکا کی افطاری کے لیے مسلم کمیونٹی کی خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. برمنگھم کے ٹیزلے پارک میں یو کے اسلامک مشن الفرقان ٹیزلے اور دیگر فلاحی اداروں کے تعاون سے بین المذاہب افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا, جس میں کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. اوپن ایئر ڈنر میں مقامی شہری اور دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے. تفصیلات بتائیں گے عابد قاسمی اپنے رپورٹ میں. دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی مسلم کمیونٹی رمضان المبارک میں بین المذاہب تقاریب کے ذریعے مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہے. برمنگھم کے ٹیزلی پارک میں ہونے والی افطار پارٹی بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی. اوپن ایئر یونٹی افطار پروگرام یو کے اسلامک مشن کی ٹیزلی برانچ نے فرقان مسجد اور مصباح القرآن مسجد کے تعاون سے پارک میں منعقد کیا, جس میں خواتین و حضرات اور بچوں نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر فضا ذکر و درود و سلام سے گونجتی رہی. كالورد ينادي الله الله وعطر ويبقى إذا مست أيادي الله. یونٹی افطار کی صدارت راجہ بابر صدر ٹیزلی برانچ نے کی. بین المذاہب تقریب میں مساجد, چرچز, مندروں, گردواروں اور سینگوگ کے نمائندوں نے شرکت کی. تقریب سے ڈاکٹر زاہد پرویز, مولانا ابراہیم میر پوری, راجہ فہیم کیانی اور ارشد احمد نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے روزے کی اہمیت سے شرکاء کو آگاہ کیا. تقریب کے منتظمین اور شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کے دوران اوپن ایئر یونٹی افطار کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا. And to share in this wonderful time of Ramadan for you. Sure. I think it's great for communities to get to know each other and break down barriers. And it's only by doing these that actually we will make a better world and be better neighbours with each other. Where all the Muslims and all the other communities and other religions have got together. And I think it's an excellent opportunity for the cohesion of all communities. We feel it's really important to work together in whatever ways we can. We do see that we have many common values with our Muslim friends and brothers and sisters, and we do indeed pray for you over the holy season of Ramadan. And just want to say that we want to work together for peace and unity, and we have a lot in common. طرف سے نان مسلم کو کہ ہمارا مذہب کتنا پیسفل ہے اور ہم سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, اور ان کو ایک طرح سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اسلام کے بارے میں ان لوگوں کے اس
اسپیشلی نان مسلم کے ذہن میں جو چیز ہے کہ اسلام جو ہے مسلمان ٹیررسٹ ہے اور یہ ٹیررزم کو اسپریڈ کر رہے ہیں. I am very pleased to be here today, seeing such a diverse community. Not only Muslims from all schools of thought are here, but there are people from the mainstream society. We have Sikhs, we have Hindus, we have Christians here, all coming together in a community spirit. And the idea behind this is that we need to come together and we need to fight against those forces which are trying to divide us. At this iftar event today, I'm from a company called Raise Hope, CIC, and I've just gone into partnership with Birmingham Central Mosque and Unity FM, and what we're trying to do is we're tackling community issues, so drugs and alcohol problems within our own Muslim community. We're trying to engage faith organizations and faith communities, try and work together and to tackle this problem. یونٹی افطار کا اہتمام کیا گیا جس میں نہ کہ صرف مسلم کمیونٹی کے تمام مسالک کے شریک ہیں بلکہ دیگر مذاہب کے یہاں پر چرچز کے نمائندے ہیں, یہاں پر سینیگاگ کے نمائندے ہیں, یہاں پر ٹیمپلز کے نمائندے ہیں, گرودواروں کے یہاں پر نمائندے موجود ہیں. تو ایک ریلیجیس ہارمنی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر برمنگھم سٹی کاؤنسل کے جو انٹرفیتھ کمیٹی کے بھی نمائندے یہاں موجود ہیں. I mean, it's good to invite people who are not Muslim to these events. I'm actually Christian, but my role is Secretary of Birmingham Council of Faiths. And as such, we work to develop cohesion between people of different faiths in this city of Birmingham. To see that everybody is here, that's what I want to say. Thanks. برمنگھم کے سب سے پہلے اوپن ایئر افطار ڈنر میں سینکڑوں کی تعداد میں خواتین و حضرات نے بچوں سمیت شرکت کر کے اتحاد و یکجہتی کا عملی ثبوت پیش کیا. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم. میئر راچڈیل کاؤنسلر محمد زمان نے گریٹر مانچسٹر کے صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں گریٹر مانچسٹر کے صحافیوں کی کمیونٹی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے شیلڈز اور اعزازی اسناد سے نوازا گیا. تفصیلات دیکھیے راجہ واجد کی رپورٹ میں. میئر راچڈیل کونسلر محمد زمان نے گریٹر مانچسٹر کے صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں صحافیوں کو ان کی کمیونٹی خدمات کے صلے میں شیلڈز اور اعزازی اسناد دی گئیں. افطار ڈنر میں مختلف ٹی وی چینلز اور پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے شرکت کی. اس موقع پر میئر راچڈیل کونسلر محمد زمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام صحافیوں کے مشکور ہیں جنہوں نے ہر موقع پر انہیں سپورٹ کیا. راچڈیل کونسلر محمد زمان کے پرسنل سیکریٹری ناظم سلیمان، میڈیا ایڈوائزر خالد چودھری اور کنسرٹ میئر آفس محمد شراز نے بھی صحافیوں کی خدمات کو سراہا. اس موقع پر 92 نیوز کے نمائندے راجہ واجد اور دیگر نے صحافی کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر راچڈیل کونسلر محمد زمان اور دیگر افراد نے کچھ یوں اظہار خیال کیا. یہ لوگ بہت کام کرتے ہیں اور اعزازی طور پہ کام کرتے ہیں، کیونکہ کمیونٹی میں جا کے رپورٹ کرنا، لوگوں کو باخبر رکھنا، لوگوں کو آگاہ کرنا کہ یہاں کہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور انٹرنیشنلی بیرونی ممالک میں کیا ہو رہا ہے. یہ لوگ بہت کام کر رہے ہیں. میں ان کے کام کو بہت سراہتا ہوں. ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے خاص کر میرے لیے پورا سال میرے ساتھ بہت تعاون کیا اور رپورٹنگ کرتے رہے، اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے روچڈیل کو ریپرزینٹ کیا، روچڈیل کی نمائندگی کی. So today we are gathered in Rochdale to celebrate and to recognise the journalists across Greater Manchester that have publicised Rochdale throughout Councillor Zaman's mayoral year. I would like to thank you all for bringing all the communities together by publishing good news reports throughout the year. آج میئر آف روچڈیل کونسلر محمد زمان صاحب نے میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے حضرات کو یہاں ایک شاندار عشائیہ دیا. میں سمجھتا ہوں یہ ان کا حق بھی بنتا تھا. ان کو اپریشیشن کے طور پہ ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیے، ان کو شیلڈ بھی دیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ایشین میڈیا نے جو ایشین کمیونٹی کے ایشو کو اجاگر کیا، یہ ان کا حق بنتا تھا. آخر میں میئر راچڈیل کونسلر محمد زمان نے صحافیوں کو ان کی کمیونٹی خدمات پر شیلڈز اور اعزازی اسناد سے نوازا. میئر نے چودھری عارف پندھیر، راجہ واجد، چودھری محمد اسحاق، ہارون مرزا، فرحت شاہ کاظمی اور محمد فیاض بشیر کو راچڈیل کونسل کی طرف سے اعزازی بیچ بھی لگائے. اعتزاز اعظم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، راچڈیل.
डरबी की जामिया मस्जिद पुरकैफ तिलावत कुरान पाक से गूंज उठी। रूह परवर महफिल हुस्न क़रात में आलमी शोहरत याफ्ता कारी सैयद सदाकत अली शाह ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत से हाज़रीन को महसूर कर दिया। फ़ज़ा सुबहानल्लाह माशाल्लाह की सदाओं से गूंज उठी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे तनवीर बुखारी। बरकतों और अज़मतों वाला महीना अपने दामन में बख्शिश और मगफरत लिए जारी और सारी है और इस माह मुकद्दस की बरकतों से मुस्तफ़ीद होने के लिए बरतानिया भर में रूहानी महाफिल मुनक़्क़द की जा रही हैं। डरबी की जामे मस्जिद में रूह परवर महफिल हुस्न क़रात सजाएगी, जिसमें कम्युनिटी ने मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ शिरकत की। आलमी शोहरत याफ्ता कादरी सैयद सदाकत अली शाह महफिल के मेहमान ख़ुसूसी थे। उन्होंने अपनी खूबसूरत तलावत से हाज़रीन महफिल को मसहूर कर दिया। दिल मोह लेने वाली तलावत सुनकर हाज़रीन सुबहान अल्लाह की सदाएं बुलंद करते रहे। तकरीब से मरकजी जमात अहले सुन्नत यूके के तर्जुमान मौलाना फजल अहमद कादरी ने भी इजहार ख्याल किया। आलमी शोहरत याफ्ता कारी सैयद सदाकत अली शाह का कहना था कि हम कुरान पाक से अपना दामन वाबस्ता करके दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि रमजानुल मुबारक में बनने वाले अपने प्यारे पाकिस्तान के अमन के लिए अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करें। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कारी सदाकत अली और दीगर शुरुका का कहना था कि दहशतगर्दी दुनिया के जिस कोने में भी हो वो हराम है। इस्लाम इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। ये रमज़ानुल मुबारक का वो पाक महीना है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कुरान हकीम नाज़िल फरमाया। कुरान असली दीन है और हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे कुरान का नुज़ूल ये एक खुदाबंद ज़ुल जलाल का हम मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा इनाम है। कुरान भी पीस की, अमन की, चैन की, सलामती की तालीम देता है और हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सरापा रहमत थे। आपने भी अफ़्व करम और सलामती का पैगाम दिया है। हमें कुरान को सुनना, कुरान से मोहब्बत करना, कुरानी तालीमात पे अमल करना ये हमारे लिए लाजिम है। इस मौके पर दहशतगर्दी के खिलाफ 5000 से जायद उलमा इकराम के फतवे की किताब पैगाम पाकिस्तान भी पेश की गई। आखिर में इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की गई। रमज़ान, कुरान, साहिब कुरान, इनके दामन से वाबस्ता रहने से ही हमारी दीन और दुनिया में तरक्की हो सकती है। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, डरबी। कुरान से वाबस्ता होकर ही दीनों दुनिया की बरक़ात हासिल की जा सकती हैं। ये कहना है आलमी शोहरत याफ्ता कारी सैयद सदाकत अली शाह का, जो ब्रैडफोर्ड की जामिया मस्जिद तबलीगुल इस्लाम में होने वाली महफिल हुस्न क़रात से खिताब कर रहे थे। महफिल में उलमाए कराम और कम्युनिटी ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। तफसीलात देखते हैं वक़ार बाबर और सैयद तनवीर बुखारी की इस रिपोर्ट में। ब्रेडफोर्ड की जामिया मस्जिद तबलीगुल इस्लाम टोलर लेन में रूह परवर महफिल हुस्न क़रात का एहतमाम किया गया, जिसकी मेजबानी के फ़राइज़ चौधरी हलीम हुसैन और चौधरी नूर मोहम्मद ने अदा किए। महफिल में आलमी शोहरत याफ्ता कारी सैयद सदाकत अली शाह ने खुसूसी शिरकत की और अपनी खूबसूरत तलावत से समा बांध दिया। السماء
महफिल में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने ज़ोक शौक के साथ शिरकत की और हुस्न क़रात से दिलों को मुनव्वर किया। इस मौका पर फिजा दुरूद सलाम की सदाओं से गूंजती रही। कारी सदाकत अली शाह का कहना था कि कुरान से वाबस्ता होकर ही दीन और दुनिया में तरक्की हासिल की जा सकती है। इस मौका पर अल्लामा मुफ्ती अंसरुल कादरी ने कहा कि इस्लाम का किसी किस्म की दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। एक सच्चा और खरा मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता। वो जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक हूँ मुस्लिम, हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाक के काशगर। और सरजमीन पाकिस्तान में अभी जो अफवाज पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है दहशतगर्दी का सर कुचलने में और उनको नेस्त नाबूद करने में, और पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम था उनको उन्होंने धोने में मुकम्मल तौर पे किरदार अदा किया और ज़माने को बताया है कि मुसलमान जो है वो जहाँ भी बसता हो, जैसा भी हो, और कुछ हो सकता है, दहशतगर्द नहीं हो सकता। वो अमन का पैगाम देने वाला होता है, मोहब्बत का पैगाम देने वाला होता है, वो ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला होता है, ना कि निश्तर चबोने वाला होता है। आखिर में शुरका ने कारी सैयद सदाकत अली शाह और दीगर उलमा से मुलाकात की और शुरका को दहशतगर्दी के खिलाफ लिखी किताब पैगाम पाकिस्तान बतौर तोहफा अनायत की गई। साथी रिपोर्टर तनवीर बुखारी के साथ वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। रमज़ानुल मुबारक का महीना अपनी बरकतें और सादतें बिखेरता हुआ दूसरे अशरे में दाखिल हो चुका है। इसी महीने की बरकतों से जर्मनी के शहर होंग में एक चर्च मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी ने इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तफसीलात बताएंगे जर्मनी से हमारे नुमाइंदे असगर मिर्ज़ा अपनी रिपोर्ट में। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। जर्मनी के शहर हॉगन के मेन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नजदीक बरसा बरस पुराना चर्च मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और इसकी सआदत हासिल की है तबलीग कुरान और सुन्नत की गैर सियासी आलमगीर तहरीक दावत इस्लामी ने। दावत इस्लामी जर्मनी के जिम्मेदारों ने चर्च को खरीद कर मस्जिद में तब्दील करने के लिए दिन रात कोशिशें की। जैसे ही एहतियात जमा हुए तो दावत इस्लामी के जिम्मेदारान ने खुदा की रहमत से चर्च यकमुश्त खरीद कर मस्जिद में तब्दील कर दिया, जिस पर कम्युनिटी ने बेहद खुशी का इजहार किया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ने वो दिन दिखाया कि आज ये जगह की डील हुई है। अल्लाह इस जगह को हमारी दावत इस्लामी के लिए अजीम मरकज़ बनना नसीब फरमाए और हमें इस मरकज़ को मज़ीद आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। कल तक जिस मुकाम पर शिर्क और जहालत के अंधेरे थे, आज वहाँ अल्लाह पाक की वहदनियत और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत और रहमत के चर्चे शुरू हो चुके हैं। चर्च की जगह पर बनने वाली नई मस्जिद में अजान की पुरसोज आवाज़ ने शुक्र पर रिक्कत तारी कर दी। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान हाजी हबीब अतारी ने इस मौके पर मस्जिद के क़याम में मकामी जिम्मेदार बिलाल अतारी की कोशिशों को बेहद सराहा। उनका कहना था कि इस मदनी मरकज में शाम से आने वाले भाइयों के लिए खसूसी एहतमाम किया जाएगा। इस मदनी मरकज़ में इंशाअल्लाह ख़ास तौर पर हमारे शामी मुसलमानों के लिए एक अजीम अल्लाह ने चाहा रहनुमाई का सामान होगा। यहाँ अरबियों के मदनी हल्के होंगे। मुख्तसर सी तकरीब के बाद निगरान शूरा हाजी हबीब अतारी ने खैर और बरकत के लिए दुआ कराई। आका के कदमों में हमें मौत नसीब फरमा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर या फत्ताह व बिका नस्तईन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमईन। यूरोप में इस तरह की कई मिसालें मौजूद हैं जहां अल्लाह रसूल के करम से चर्च, सिनेमा, डिस्को जैसी बुराई के अड्डे रहमत और बख्शिश का सामान मुहैया कर रहे हैं। इस जगह की खरीदारी में जहां मुखैर हजरात ने दिल खोल कर अतियात दिए, वहीं दावत इस्लामी के कारकुनों और उलमा कराम ने भी बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा किया। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, जर्मनी। बरकतों और रहमतों वाले माह सयाम में अहले ईमान कसरत के साथ जिक्र इलाही में मशगूल हो जाते हैं। स्पेन के तूलो अर्ज़ में भी मुसलमान बड़े एहतमाम के साथ माह मुक़द्दस की बरकतें समेटने में मसरूफ़ हैं। बार्सिलोना से देखते हैं शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट।
برکتوں اور رحمتوں والے ماہ مبارک کا آغاز ہوتے ہی دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلم کمیونٹی آباد ہے، ذکر و اذکار، نماز تراویح اور عبادات کے پرنور سلسلوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے نہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں بلکہ اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھوں، منہ اور کانوں کو حکم الہی کے مطابق پابند خیال کرتے ہیں۔ ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہیں کرتے یا منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ یہ روزمرہ کے معمولات نہ صرف مومن کی خصوصیات ہیں بلکہ روزے کی اصل روح بھی ہیں۔ اسی طرح غریبوں اور نادار لوگوں کا خیال رکھنا، اپنے محلے داروں اور ہمسایوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، یعنی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی وجہ آوری بھی فرض سمجھی جاتی ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ غریب لوگوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کرنی چاہیے۔ روزے رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عبادات بھی کرتے ہیں، خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو یہ رمضان شریف ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہماری زندگی میں ماہ رمضان کی سعادت بخشی ہے اور ہمیں یہ ماہ گزارنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اس ماہ میں خوب سے خوب عبادات کرنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ سب دوستوں کا، اپنے چودھری امتیاز لورا صاحب کا، سب بنائے صاحب کا اور چودھری سلیم ننگریال صاحب کا، چودھری کلیم صاحب کا، سب تمام دوستوں کا جس کا نام نہیں لے سکا ان کا بھی شکریہ۔ رمضان اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اس میں اللہ اپنی رحمتیں برساتا ہے اور ہم لوگ اس کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے روزے رکھتے ہیں اور اللہ میاں ہمیں اس میں بہت زیادہ محبت سے نوازتا ہے۔ مسلمان کس طرح اپنے رمضان مبارک کا احترام کرتے ہیں اور کس طرح یہ دین ہماری رگوں میں سمایا ہوا ہے، اور الحمدللہ آئے دن مسلمان بھی بڑھ رہے ہیں اور دین کی جو خدمت کرنے والے ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک ہمارے لیے یہ بڑا روح پرور ماہ ہوتا ہے، اس میں ہم اپنوں سے ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے، جو اپنے سے کم ہیں ان کے لیے ہم مدد کے انتظامات کرتے ہیں، افطاریوں پہ ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ اس مہینے میں ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو ہم اس مہینے میں خاص کر کے جو ان افطار پارٹیوں میں نہیں پہنچ سکتے، وہ لوگ زیادہ حقدار ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے بابرکت مہینہ ہے۔ اس دوسرے عشرے کی تمام مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ پھر غیر مسلم معاشرے میں جہاں اسلام کی عظمت کا خیال آتا ہے وہیں ماہ سیام کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے، گناہوں سے مغفرت طلب کرنے، بچوں اور خاندان کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کی خوشحالی اور امن و استحکام کی دعائیں بھی روزمرہ کے معمولات میں شامل ہیں۔ بچے بوڑھے ہوں یا جوان عبادات میں مصروف ہیں۔ مساجد اور اسلامک سینٹرز لوگوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، جبکہ افطاریوں اور افطار پارٹیوں کے سلسلے بھی عروج پر ہیں۔ دسترخوان انواع و اقسام کے لذیذ اور منفرد کھانوں سے سجے ہیں۔ غریب اور مساکین کو جہاں کھانا کھلانے کی روایت ہے وہیں سیاسی افطار پارٹیوں اور اہم شخصیات کو مدعو کرنے کی رسم بھی خوب ہے۔ غرض یہ کہ ماہ مبارک اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے اور لوگ اس مقدس مہینے کے ایک ایک پل سے مستفید ہونے کے لیے بیتاب ہیں۔ مسلم کمیونٹی دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی آباد ہے ماہ مبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں مصروف ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔